بودی کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ بن کر پھیل گئی۔ جو کوئی سنتا بھاگا آتا کہ شاید نواب ناصر حیات کی خیریت کی اطلاع آ گئی ہے، مگر جب اصل بات سنتا تو دل محسوس کر رہ جاتا، بلکہ بودی کی دیوانگی پر تڑپ اٹھتا۔ جیسا کہ دادا نے ڈاکٹر احمد کو بتایا تھا، وہ فی الواقع مضبوط اعصاب اور قوی جسم کا مالک ایک بہادر آدمی تھا۔ لوگ اس کی صحت اور دلاوری پر رشک کیا کرتے تھے، اسی لیے ابو سے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ مگر نہ جانے کیا صورت پیش آئی تھی کہ اب اس کی حالت دیکھ کر ترس بھی اور رونا بھی آتا تھا۔ جسم پہلے سے آدھا رہ گیا تھا، دیوانگی نے حلیہ ہی بگاڑ دیا اور ہر وقت خلا میں جھانکتا رہتا تھا۔ بعض عورتیں اس کی غیر انسانی چیخیں اور غراہٹیں سن کر ڈرنے لگی تھیں۔ وہ خطرناک دیوانہ نہیں تھا، مگر جب دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اور حلق سے غیر انسانی آوازیں نکالتا، اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات واقعی بڑی حیرت انگیز تھی۔ ایسا بیگانہ ہوش آدمی جو نہ بولتا نہ کسی کو پہچانتا تھا، دور دراز کا سفر طے کر کے لاہور تک کیسے پہنچ گیا؟ اس امکان پر بھی غور کیا گیا کہ شاید کوئی اسے یہاں چھوڑ گیا ہو۔ دادا نے بعض آدمیوں کو اس تفتیش پر مقرر کیا۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن تک متعدد لوگوں سے پوچھا کہ دیوانے بودی کے ساتھ کسی آدمی کو تو نہیں دیکھا، مگر کسی ایسے آدمی کا سراغ نہ مل سکا جو اس کے ہمراہ دیکھا گیا ہو۔ البتہ ریلوے اسٹیشن پر ایک کلی نے یہ عجیب انکشاف کیا کہ اس نے ایک دیوانے کو، جس کا حلیہ بودی جیسا تھا، ہاوڑا ایکسپریس سے تنہا اترتے دیکھا تھا، اور ہاوڑا ایکسپریس کلکتہ سے سیدھی لاہور آئی تھی۔ اس کے پاس کوئی سامان تھا، نہ ٹکٹ۔ دیوان اور مخبوط الحواس سمجھ کر ٹکٹ کے بارے میں بھی باز پرس نہیں کی گئی، مگر بودی ایسے بیگانہ، بے ہوش اور مخبوط الحواس آدمی کا تبت سے آسام، آسام سے کلکتہ اور کلکتہ سے لاہور پہنچ جانا ایک ناقابل فہم واقعہ تھا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر بدل گیا۔ ڈاکٹر احمد کا تجزیہ کچھ اور کہتا تھا، امی کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، اور ہماری زندگی کے شب و روز پھر تاریک ہونے لگے تھے۔ ابو کو پیش آنے والے حادثے کی نوعیت کیا تھی جس نے بودی ایسے وفادار اور جانثار ملازم کا عصبی نظام مفلوج کر دیا؟ اس کی حقیقت صرف وہی بیان کر سکتا تھا، مگر امی کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو ضرور گیا ہے، اور کیا ہو گیا ہے یہ بودی کے سوا اور کوئی نہ جانتا تھا۔ چند ہی روز میں گھر گھر یہی چرچا ہونے لگا۔ بودی کی دیوانگی، حلق سے نکلنے والی غیر انسانی غراہٹوں اور نطق سے محرومی نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ ڈاکٹر حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے، اور میاں بادشاہ کی یہ حالت کہ اس کا علاج کرانے کے لیے خود دیوانے ہو رہے تھے۔ کسی عورت نے کہہ دیا، بودی پر آسیب کا سایہ ہے۔ پھر اس سے بات دوسری عورت تک پہنچی، دوسری نے تیسری کے کان میں پھونک ماری، اور لاہور کے گلی کوچوں میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ میاں بادشاہ کے نوکر کو جن چمٹ گیا ہے۔ دادا بھوت پریت یا جن آسیب کے قائل نہ تھے، مگر عورتیں مشورے دینے لگیں، اس کا روگ ڈاکٹروں حکیموں کے بس کا نہیں، عمل، تعویذ گنڈے اور حاضرات سے علاج ہوگا، کسی عامل روحانی کو بلاؤ۔ دادا بودی کو ایک بار پھر ڈاکٹر احمد کے کلینک میں لے گئے۔ انہوں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ حالت پہلے سے بہتر معلوم ہوتی ہے، شاید طبعی عمل سود مند ثابت ہو۔ انہوں نے بودی کی زبان کھلوانے کا ایک نفسیاتی طریقہ بھی تجویز کیا۔ وہ ابو کو بے حد چاہتا، امی کا بڑا احترام کرتا اور مجھ سے والہانہ محبت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، مجھے اور امی کو ابو کی بڑی تصویر کے پاس کھڑا کیا جائے، اور ہمارے علاوہ کمرے میں کوئی اور نہ ہو۔ پھر بودی کو کمرے میں اس طرح داخل کیا جائے کہ اس کی نظر سیدھی ابو کی تصویر پر پڑے، پھر وہ مجھے اور امی کو دیکھے۔ شاید اس طرح جوشی جذبات میں کچھ بولنے کی کوشش کرے اور اس کی زبان کھل جائے۔ چنانچہ گھر میں پہنچ کر ڈاکٹر کی اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ میں اور امی ابو کی ایک بڑی تصویر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ پھر پیرو نے بودی کو کمرے میں داخل کیا اور خود دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بودی کی نظر سیدھی ابو کی تصویر پر پڑی، جو کارنس کے کونے پر رکھی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر تصویر کو دیکھتا رہا، پھر چونک کر پہلے امی کو، بعد میں مجھے دیکھا، اور حیرت پاش نظروں سے باری باری ہمیں دیکھتا رہا۔ چہرے پر کرب کے آثار ظاہر ہوئے، جیسے ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے
امی نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر پوچھا، بودی بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ معلوم نہیں بات اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں، مگر چہرے پر ایک تبدیلی سے ضرور نمودار ہوئی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھر تھر آئی۔ امی نے اسے ایک نفسیاتی جھٹکا لگایا، یا آنسو ان کی آنکھوں میں آپ سے آپ ڈھلک آئے۔ رو کر بولی، دیکھو بودی، ہم کتنے بے چین ہیں ان کے لیے، بولو تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اب اس کے چہرے پر اذیت کے سائے گزرنے لگے، نتنے پھڑکے، ہونٹ تڑپے، جیسے کچھ کہنا، کچھ بتانا چاہتا ہو، مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ حلق سے صرف سسکاریاں اور دبی دبی چیخیں نکل کے رہ گئیں، جنہوں نے آہستہ آہستہ غراہٹوں کی صورت اختیار کر لی۔ ساتھ ہی بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ بھیانک چیخ مار کر ایک طرف لڑھک گیا۔ اگر پیرو لپک کر تھام نہ لیتا تو فرش پر گرتا۔ بس نیم بے ہوشی کی حالت میں پیرو کے بازوؤں پر جھول گیا۔ دادا لپک کر کمرے میں آئے اور فوراً ڈاکٹر احمد کی دی ہوئی دوا کی ایک خوراک اس کے حلق میں ٹپکائی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا شاید اس نفسیاتی عمل کے بعد اس کے ذہن کو جھٹکا لگے اور وہ بے ہوش ہو جائے۔ بالکل وہی ہوا، لیکن دوا پی لینے کے بعد کچھ سنبھل گیا اور پیرو اسے غلام پیشہ میں لے گیا۔ ڈاکٹر احمد کے نزدیک اس قسم کے چھوٹے چھوٹے نفسیاتی جھٹکے اس کی زبان کھلوانے میں کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ بودی اگرچہ زبان سے کچھ نہ بتا سکا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر امی کے دل پر ایک قیامت سی گزر گئی اور اب انہیں بھی محسوس ہونے لگا ڈاکٹر احمد کا تجزیہ غلط نہیں، یقیناً کوئی بھیانک اور جگر خراش حادثہ ہوا ہے جسے بودی کوشش کے باوجود بیان نہیں کر سکا۔ اس کے نتنے پھڑکے تھے، ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے، شاید ہمیں پہچان لیا اور ابو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن زبان نہیں چلی۔ حلق سے جو غیر انسانی چیخیں اور غراہٹیں سی نکلیں، ان میں ایک انسانی کرب بھی تھا جو کہہ رہا تھا کہ اس کے صاحب کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کی یہی کیفیت امی کو ایک نئے صدمے سے دوچار کر گئی۔ دادا نے اس واقعے کی رپورٹ ڈاکٹر کو پہنچائی۔ رپورٹ سن کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور بتایا، بودی کے ذہن کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر نفسیاتی تجربے سے اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی بھی محسوس ہوئی ہے تو اسی عمل کو ایک ایک ہفتے کے بعد دہرایا جائے۔ یہ جذباتی جھٹکے اس کی گویائی واپس لے آئیں گے۔ اب سب کو ایک ہی فکر تھی، بودی کی زبان کھلے اور وہ بتا سکے کہ کیا ہوا۔ حویلی میں عورتیں اماں بھی کو گھیر کے بیٹھ گئیں کہ ڈاکٹر نے جو نفسیاتی عمل تجویز کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اماں بھی نے بتایا کہ بودی کی زبان نہیں کھل سکی۔ ایک بڑھیا بولی، اے لو، بیچارے کی زبان کیسے کھلے گی؟ زبان پر جنات نے تالا ڈال دیا ہے اور کوئی عامل جنات ہی یہ تالا کھلوا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیچارے کیا کریں گے؟ پھر باتیں چھڑ گئیں کہ فلاں لڑکی پر آسیب آتا تو منہ سے کف جاری ہو جاتا اور تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ ڈاکٹروں حکیموں کے علاج سے کچھ نہ ہوا۔ جن پیر کو بلایا تو انہوں نے آسیب کو مار بھگایا اور وہ تندرست ہو گئی۔ اب اماں بھی کو مشورے دیے جانے لگے کہ بودی کا روحانی علاج کرایا جائے۔ دادا گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جن پیر کو بلانے کے لیے کہا۔ دادا نے جواب دیا، میں ان ڈھکوسلوں کو نہیں مانتا، خواہ مخواہ اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ وہی بڑھیا جس نے محلے کی لڑکی کا قصہ سنایا تھا کہنے لگی، میاں باچا، پیر صاحب کے روحانی عمل پر بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے اور آپ اسے ڈھکوسلا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ۔ دادا کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اماں بھی نے خیال ظاہر کیا، پیر صاحب کو دکھا لینے میں کیا حرج ہے، شاید انہی کے فیض سے بودی کی زبان کھل جائے۔ جن پیر اللہ لوگ ہیں۔ بڑھیا نے بات آگے بڑھائی، سنا ہے جنات ان کا نام ہی سن کر فرار ہو جاتے ہیں، کیا خبر ادھر وہ آپ کی حویلی میں قدم رکھیں۔ ادھر بودی بولنے لگے، میاں جنات نے زبان پکڑ رکھی ہے بیچارے کی۔ اماں بھی نے پھر اصرار کیا اور نہ جانے دادا کو کیا خیال آیا، بولے، پیر صاحب کو بلا لیا جائے۔ دوسرے روز جن پیر تشریف لے آئے، انہوں نے بودی کو دیکھا، اس کی چیخیں اور غراہٹیں سنی تو بڑے جلال میں کہا، بڑا خوفناک جن معلوم ہوتا ہے، مگر مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا، جلا کر بھسم کر دوں گا۔ پیر صاحب کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، وہیں عملیات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ بودی کو بند کمرے میں سامنے بٹھا کر اس کے اندر گھسے ہوئے جن سے دیر تک محو کلام رہے، بار بار کچھ پڑھتے
بار بار اسے نکل جانے کی دھمکیاں دیتے، مگر ان کی دھمکیوں کے جواب میں صرف بودی کی غراہٹیں سنائی دیتی تھیں۔ پیر صاحب نے کئی دھونیاں دے کر بیچارے کا برا حال کر دیا، اپنے سارے حربے آزما لیے، مگر بودی کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے اور بگڑ گئی۔ تیسرے دن اس کی دیوانگی خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ اس نے جن پیر پر حملہ کر دیا۔ پیر صاحب بدحواس ہو کر کمرے سے بھاگے اور اعتراف کیا، بودی کا جن میرے بس کا روگ نہیں، کسی بڑے عامل کو بلایا جائے۔ میاں بادشاہ نے پیر صاحب کو نذرانہ دے کر رخصت کر دیا اور بودی کو پھر ڈاکٹر احمد کے پاس لے گئے۔ وہ اس کی خطرناک تبدیلی پر حیران ہوئے۔ اس پر درندگی غالب آنے لگی تھی اور یہ آثار اچھے نہ تھے۔ دادا نے جن پیر کے روحانی عمل کا ذکر کیا تو ڈاکٹر مارے حیرت و تعجب کے ان کی صورت ہی دیکھتے رہ گئے۔ آپ تو ان فضول باتوں کو نہیں مانتے، پھر اس تجربے کی کیا ضرورت تھی؟ بس کیا بتاؤں، عورتوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے بودی کا معائنہ کیا اور سر پیٹ لیا۔ کیس بگڑ گیا میاں بادشاہ۔ کیا ہوا؟ ذہنی تبدیلی کا عمل بالکل معطل ہو گیا، دماغ کے ساتھ اعصاب بھی مردہ ہو گئے اور رہی صحیح انسانی حسیات ختم ہو گئیں۔ شاید اب یہ کبھی اصل حالت پر نہ آ سکے۔ دادا پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا، بودی کو جو دھونیاں دی گئیں انہوں نے دماغی نسوں کو بالکل بیکار کر دیا ہے، جن میں طبعی عمل سے تبدیلی کا امکان تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی اس کی یادداشت واپس لا سکتا ہے۔ یہ کیس میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ دماغی امراض کے معاملے میں ڈاکٹر احمد ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ثابت ہوا۔ بودی کی دماغی تبدیلی اب ممکن نہ تھی۔ دادا آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹے کہ اپنے جوان بیٹے کو پیش آنے والے حادثے کی نوعیت جاننے سے محروم ہو گئے، کیونکہ بودی ہی وہ واحد آدمی تھا جو اصل صورتحال سے آگاہ کر سکتا تھا۔ دوسرا صدمہ یہ گزرا کہ وہ بیچارہ ذہنی تبدیلی کے عمل سے محروم ہو گیا۔ دادا خود کو اس کے ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اگر ضعیف الاعتقاد عورتوں کی باتوں میں آ کر پیر صاحب کو بلانے کی حامی نہ بھرتے تو بودی کے دماغ کی نسیں مردہ نہ ہو جاتی۔ ایک معمولی سی غلطی نے بہت بڑا نتیجہ پیدا کیا تھا۔ مجھے اور امی کو دیکھ کر بودی کی آنکھوں میں آشنائی کی جو چمک ابھری تھی وہ بجھ گئی، ڈوب گئی، مر گئی، اور اس کا شعور پھر ان اندھیروں میں لوٹ گیا جہاں ایک درندے کی چیخوں اور غراہٹوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ تھا بے رحم تقدیر کا وہ کھیل جو ہمارے ساتھ کھیلا گیا، اور یہ تھی حالات کی وہ صورت جو ہمارے اپنے ہاتھ سے بگڑ گئی۔ شاید ہماری قسمت میں دکھوں اور کچوکوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب کبھی امید کی جوت روشن ہوتی، گردش ایام کا کوئی بے رحم جھونکا اسے بجھا کر گزر جاتا۔ جب کوئی خوشی کی خبر آتی، ساتھ ہی مایوسیوں اور بے یقینیوں کے اندھیرے بھی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ ابو کی گمشدگی کے بعد نیا خط جو ان کی حیات کا مژدہ لے کر آیا تھا ہمیں دکھوں کی قبر سے نکال لایا اور ان کی واپسی کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ جب اس امید کی روشنی بھی مدھم ہونے لگی، یکلخت بودی کی حیرت انگیز آمد نے ایک نئی صورت پیدا کر دی اور توقع ہوئی شاید وہ کچھ بتا سکے کہ اس کے صاحب کہاں ہیں اور کب واپس آئیں گے۔ مگر ڈاکٹر احمد کے تجزیے نے بودی کی پراسرار دیوانگی کا جو افسانہ ترتیب دیا وہ اس قدر ہولناک تھا کہ اس کے تصور ہی سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف بودی اس حادثے یا واقعے پر روشنی ڈال سکتا تھا، لیکن دستے تقدیر نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، اور اب ہم یہ بھی معلوم نہ کر سکتے تھے کہ ابو کے ساتھ کیا گزری۔ قدرت کے بعض فیصلے کتنے سخت ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف تجربات سے ہوا۔ کس قدر عجیب و غریب تھے وہ ایام حیات جو دھوپ چھاؤں کی طرح گزر رہے تھے۔ کبھی ہم شمع امید کی طرح جلتے اور کبھی چراغ قبر کی مانند بجھ جاتے تھے۔ کتنا خوفناک تھا تقدیر کا وہ مذاق جو ہمارے ساتھ جاری تھا۔ ہم اپنے دلوں پر مندمل نہ ہونے والے زخم لیے جی رہے تھے۔ بودی کی واپسی اور دیوانگی نے ہمارے سینوں میں غم کے نئے بھنور ڈال دیے اور گھر کا ہر فرد ان بھنوروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مایوسیوں میں بھی آس کے سہارے تلاش کرتا اور موت کے اندھیروں میں بھی زندگی کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ اگرچہ حالات کی ایک واضح صورت ہمارے سامنے تھی اور ہم ڈاکٹر احمد کا فیصلہ سن چکے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے، پھر بھی کسی نئی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ ابو نے گارو بستی سے جو طویل خط لکھا تھا وہی ان کا آخری خط ثابت ہوا، اور وہی ان کی زندگی کا آخری ثبوت بھی تھا۔
ہمیں بعد میں معلوم ہوا اسی قسم کے 2 مکتوب جو پروفیسر ہرش اور ان کی بیوی اسٹیلا سونیا نے رقم کیے کلکتہ سے ہوتے ہوئے انگلستان پہنچے اور لندن کے کسی اخبار میں شائع بھی ہو گئے تھے۔ پروفیسر ہرش نے نیشنل میوزیم لندن کے ڈائریکٹر کے نام، جو ان کے ذاتی دوست تھے، ایک طویل مکتوب ارسال کیا۔ اس مکتوب میں انہوں نے سفر آسام کی کم و بیش وہی تفصیل رقم کی تھی جو ابو نے اپنے خطوط میں لکھی۔ پروفیسر نے اعتراف کیا تھا کہ اپنے پنجابی دوست ناصر نواب کی وجہ سے وہ انسان کی قدیم زندگی کے بارے میں بعض اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور لوٹ کر آئیں گے تو حیرت انگیز انکشافات کر سکیں گے۔ دوسرا خط اسٹیلا سونیا نے اپنے بھتیجے مسٹر اینڈریو کے نام لکھا، جو دراصل ایک وصیت نامہ تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ مسٹر اینڈریو بنگال ہوم گورنمنٹ میں سیکنڈ سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے، مگر جنگ عظیم شروع ہوتے ہی لندن طلب کر لیے گئے۔ اسٹیلا سونیا کا متذکرہ وصیت نامہ کلکتہ آفس سے انہیں لندن کے پتے پر بھیج دیا گیا۔ مسز سونیا نے اینڈریو کو اطلاع دی تھی کہ اس کے شوہر اپنے دوست نواب ناصر کے ساتھ، جس کا عقد کلارا کے ساتھ ہو چکا ہے، ایک پرخطر سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ سفر عجیب الخلقت درندے کی تحقیق و جستجو کے لیے کیا جا رہا ہے، جو انتہائی پرخطر ہے۔ اگرچہ پارٹی کے پاس کافی اسلحہ اور ایمیونیشن موجود ہے اور حفاظت کے انتظامات کر لیے گئے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ خیال یہی ہے 1.5-2 ماہ کے اندر یہ مہم سر کر کے وہ آسام میں لوٹ آئیں گے، لیکن دیر ہو جانے کی صورت میں یہی سمجھ لیا جائے کہ پارٹی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مسز اسٹیلا سونیا نے اینڈریو کو اختیار دیا تھا کہ اگر میں 1 سال کے اندر یعنی 3 جون 1915 تک سفر سے واپس نہ آ سکی یا اس تاریخ تک اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اطلاع نہ بھجوا سکی تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں، میرے شوہر پروفیسر ولیم ہرش، میری بیٹی کلارا اور اس کے شوہر نواب ناصر حیات اس دنیا میں نہیں رہے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں مسٹر اینڈریو، جو میرا بھتیجا ہے، میری تمام متروکہ جائیداد، منقولہ و غیر منقولہ، کا بلا شرکت غیر وارث اور مالک قرار پائے گا۔ مسز اسٹیلا سونیا نے اس وصیت نامے کی ایک نقل لندن میں اپنے مشیر قانون کے نام بھی ارسال کر دی تھی۔ ابو کے طویل خط کی طرح پروفیسر کا مکتوب اور اسٹیلا سونیا کا وصیت نامہ اس قافلے کے آخری دستاویزی نشانات تھے جو گارو بستی سے کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا، اور بعد ازاں اس کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ اس پر کیا بیت گئی۔ قافلے کا ایک فرد بودی ضرور واپس آ گیا، لیکن وہ کچھ بتانے کے قابل نہ تھا۔ اب ہماری معلومات کا دوسرا ذریعہ مسٹر اینڈریو تھے، جن سے معلوم ہو سکتا تھا آیا اس کی خالہ مسز اسٹیلا سونیا نے اپنی زندگی کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع بھیجی ہے یا نہیں۔ اگرچہ جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جاری تھی، یورپ کے میدانوں میں کچھ تو خون ہو رہا تھا۔ اس جنگ میں بہت سی طاقتیں شامل ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے بحری راستے غیر محفوظ ہو گئے تھے اور یورپ و انگلستان جانے والی ڈاک کا نظام بھی متاثر ہوا تھا۔ پھر بھی مسٹر اینڈریو کا پتہ معلوم کرنے کے لیے امی نے انہیں لندن خط لکھا، جس کا جواب کئی ماہ کے بعد موصول ہوا۔ ان کے خط پر 21 جون 1915 کی تاریخ درج تھی۔ جواب کس قدر مایوس کن بلکہ ہولناک تھا، اس کا اندازہ خط کے مضمون سے ہو جائے گا، جسے درج ذیل کرتا ہوں۔ مسز نواب ناصر حیات، میری آنٹی مسز اسٹیلا سونیا، جس کے بارے میں آپ نے دریافت کیا ہے، نہ تو خود واپس آئی، نہ اس کی زندگی کے متعلق کوئی خبر مل سکی ہے۔ میری کزن کلارا کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی، جس نے آپ کے شوہر کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس لیے آنٹی اسٹیلا سونیا کے وصیت نامے کے مطابق اس کے قانونی مشیر نے اسے پروفیسر ولیم ہرش، کلارا اور نواب ناصر حیات کو مردہ تصور کر لیا ہے۔ قانونی مشیر نے 3 جون 1915 ہی کو وصیت کی روح سے میری خالہ کی تمام متروکہ جائیداد میرے نام منتقل کرنے کے احکام جاری کر دیے اور ضروری نوٹس بھیج دیے تھے، لیکن جنگ کی وجہ سے چونکہ راستے مخدوش ہیں اور مواصلات و اطلاعات کا نظام متاثر ہوا ہے، اس لیے میں نے درخواست کی تھی کہ انتقال جائیداد کی قانونی کارروائی کو چند روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ شاید ان کا خط جنگ کی وجہ سے لیٹ ہو جائے۔
لہٰذا کچھ انتظار ضروری ہے، مگر افسوس پورے 17 روز مزید انتظار کے باوجود جب خالہ سونیا کی طرف سے کوئی چٹھی یا اطلاع موصول نہ ہو سکی، تب 20 جون 1915 کو اسے مردہ قرار دے کر تمام جائیداد میرے نام منتقل کر دی گئی۔ یہ کارروائی آج ہی عمل میں آئی ہے اور اس کی اطلاع آج ہی بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ خالہ کی جائیداد اگرچہ کافی ہے، لیکن اتنی بڑی جائیداد حاصل کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس میں ایک گہرے صدمے سے دوچار ہوا ہوں۔ اپریل 1914 کو جب میں کلکتہ میں اپنے سرکاری فرائض ادا کر رہا تھا، آپ کے شوہر نواب ناصر حیات سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے انہیں آسام اور شمالی علاقوں کے کچھ نقشے مہیا کیے تھے۔ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کو ذاتی طور پر لکھ دیا تھا کہ وہ میرے رشتہ داروں اور آپ کے شوہر کے آرام کا خیال رکھے، مگر مجھے پتا چلا ہے وہ لوگ ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے روانہ ہوئے تو پھر لوٹ کے نہیں آ سکے۔ 3 جون 1914 کو میری خالہ اسٹیلا سونیا نے گارو بستی سے جو خط اور وصیت نامہ بھیجا تھا وہی ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی ہے، اور 21 جون 1915 کو بادلے ناخواستہ وصیت پر عمل کرنا پڑا۔ مجھے اس سانحے پر بے حد افسوس ہے جو میرے عزیزوں اور آپ کے شوہر کو پیش آیا۔ میں نے اپنے سرکاری ذرائع سے بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن تبت اور چین کی حکومتوں نے کسی ایسی پارٹی کے متعلق مکمل لا علمی کا اظہار کیا ہے جو برف اور ہوا کے تباہ کن طوفان کے ایام میں تبت سے گزری ہو۔ میں نہیں جانتا اس بدنصیب پارٹی کو کیا حادثہ پیش آیا، مگر آپ ہی کی طرح میں بھی بے حد اداس اور غمزدہ ہوں۔ مجھے اپنی عزیز ترین آنٹی، اپنی کزن کلارا، آپ کے شوہر ناصر نواب اور پروفیسر ولیم ہرش کی وفات پر گہرا دکھ ہے، مگر موت ایک ایسا عمل ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ سوگوار، اینڈریو، 17/7 پیکاڈیلی، لندن۔ اس خط نے جو کیفیت پیدا کی وہ میرے اظہار بیان سے باہر ہے۔ صاف اور کھلے لفظوں میں پہلی بار اسٹیلا سونیا اور پروفیسر ہرش کے ساتھ ابو اور کلارا آنٹی کی حسرتناک موت کا ذکر کیا گیا، اور لندن میں انہیں مردہ قرار دے کر اسٹیلا سونیا کی وصیت کو جامع عمل پہنایا جا چکا تھا۔ اسٹیلا نے اپنے وصیت نامے میں پروفیسر ہرش، کلارا آنٹی اور ابو کا ذکر اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ قانونی طور پر یہ افراد ان کی متروکہ جائیداد میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن اسٹیلا کے ساتھ چونکہ ان کے بارے میں بھی کوئی خبر نہ مل سکی تھی، لہٰذا ان سب کو مردہ قرار دے کر تمام جائیداد مسٹر اینڈریو کے نام منتقل کر دی گئی۔ جہاں تک اینڈریو کی پریشانی اور صدق دلی کا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی خالہ کے خط یا کسی اطلاع کا 3 جون کے بعد 17 روز تک انتظار کیا۔ بالآخر 21 جون کو انتقال جائیداد کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اگرچہ حالات و واقعات بالخصوص بودی کی واپسی اور دیوانگی کا تجزیہ کرنے کے بعد ڈاکٹر احمد نے اپنی طرف سے ابو کے موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا، مگر نامعلوم منزل کی طرف جانے والے مسافروں کی زندگی کے بارے میں جو موہوم سی امیدیں اور خوش فہمیاں اب تک قائم تھیں، وہ مسٹر اینڈریو کا جواب آتے ہی ایک زبردست دھماکے سے ٹوٹ پھوٹ کر فضا میں بکھر گئیں۔ امی کے دل پر ایک قیامت بیت گئی۔ اماں بھی اپنا سینہ پیٹتی ہوئی چینخ مار کر گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ دادا کئی بار پہلے بھی جوان بیٹے کو رو چکے تھے، اب بلک بلک کے روئے اور گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ نوکروں اور نوکرانیوں نے ہماری اس مصیبت پر آنسو بہائے۔ ہمارے تڑپنے اور رونے کا یہ جگر گداز منظر بودی نے بھی دیکھا، مگر کسی جذبے کا اظہار نہ کیا۔ مسٹر اینڈریو کے خط نے تمام اہل قافلہ کو پیش آنے والی موت کی تصدیق کر دی۔ گویا وہ قافلہ جو 3 جون 1914 کو گارو بستی سے روانہ ہوا اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور اس منزل فنا سے کسی کا واپس آنا ممکن نہ تھا۔ ایک کہانی تھی جو ختم ہو گئی، ایک افسانہ تھا جو اختتام کو پہنچا، اور مسٹر اینڈریو کا جواب ہماری کتاب امید کا خاتمہ ثابت ہوا۔ امی مجھے سینے سے چمٹائے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ یوں لگتا تھا ان کے یقین کی تمام دیواریں ریزہ ریزہ ہو کر بیٹھ گئی ہیں۔ وہ پراسرار اندرونی اعتماد جس نے ان کی ذات کو اب تک سہارا دے رکھا تھا، کسی ہولناک بھونچال کی طرح انہیں توڑتا پھوڑتا گزر گیا، اور آنسوؤں کے سوا اب ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ کسی عزیز کی وفات کا حادثہ یوں تو ہر گھرانے پر یکساں اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ اجل کا قاصد ہر امیر غریب گھرانے میں آہوں اور آنسوؤں کے ہدیے بانٹتا ہوا گزرتا ہے، لیکن جو سانحہ ہم پر گزرا اس کی نوعیت مختلف بھی تھی
اور انتہائی المناک بھی۔ لوگ ایک ہی بار مرتے اور ان کے عزیز و اقارب بھی ایک ہی بار ان کے ماتم کی اذیت سے گزرتے ہیں، مگر ہم کئی بار ان اذیتوں سے گزرے، کئی بار روئے، کئی بار امید و بیم کی سولی پر لٹکے تھے۔ ہماری امیدوں کے چراغ بجھ بجھ کر جلتے اور جل جل کر بجھتے رہے تھے۔ آس کی ڈور بے شک چھوٹ جاتی لیکن ٹوٹتی نہ تھی، اور کوئی نہ کوئی جھٹکا اس کے دوسرے سرے پر ہونے والی حرکت کا پتہ دیتا تھا، جس سے ہم کسی نہ کسی نئی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے۔ مگر اینڈریو کے خط نے ایسا زبردست جھٹکا دیا کہ آخری ڈور بھی ٹوٹ گئی، اور ہم کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح ہوا کے دوش پر ڈگمگاتے، لڑکھڑاتے، ڈولتے، کاوے کاٹتے زمین پر آ گرے۔ کوئی توشائے امید نہ تھا۔ آس کے سارے جگنو مر گئے، خوش فہمیوں کے سارے چراغ گل ہو گئے، اور چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آسمان ہماری بدنصیبی پر حیران تھا، زمین ہماری تیرہ بختی پر دم بخود تھی۔ بودی کی واپسی کا سانحہ ابھی تازہ تھا کہ لندن سے آنے والا خط ہماری بربادی کا آخری پیغام ثابت ہوا، اور ہمیں صاف لفظوں میں خبر دی گئی کہ نواب ناصر حیات اب اس دنیا میں نہیں۔ یہ الفاظ بندوق سے نکلنے والی گولیوں کی طرح ہمارے سینوں میں پیوست ہو گئے۔ ایک دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی حویلی میں کوہرام اٹھا، اور اہل محلہ ایک بار پھر ہمیں سنبھالنے کے لیے بھاگے۔ آنسوں، آہوں، سسکیوں کے درمیان مسٹر اینڈریو کا خط پھر پڑھا گیا۔ میاں بادشاہ بھی روئے، اور ان کے بیٹے کی جواں مرگی پر لوگ بھی روئے۔ دادا راضی برضا رہنے والے آدمی تھے۔ آسام سے لوٹے تو انتہائی المناک حالات کے باوجود بار بار یہی کہتے تھے، جو میرے مولا کی مرضی۔ اب دوسرے انہیں دلاسا دیتے، صبر کی تلقین کرتے، لیکن ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ زبان سے ایک ہی فکرہ بار بار نکلتا تھا، الہی مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی جس کی سزا اس طرح دی گئی، اور مجھے امیدوں کے سہارے دے کر یوں پھینک دیا گیا جیسے میں تیرے حضور قابل رحم نہیں۔ لوگ دلوں پر غم کا بوجھ لیے باری باری رخصت ہو گئے۔ وہ عورتیں جو پرسہ دینے آئی تھیں، امی اور اماں بھی کی حالت پر اشک بہاتی اور آنکھیں پونچھتی لوٹ گئیں۔ گھر سے تعزیت گزاروں کا ہجوم چھٹا تو امی رامپور خط لکھنے کے لیے بیٹھ گئیں، اور والدین کو ایک بار پھر اپنی بدنصیبی کی اطلاع دی۔ ان کے خط نے رامپور میں صفِ ماتم بچھا دی، اور وہی کیفیت پیدا کی جو مسٹر اینڈریو کے خط پر لاہور میں گزر گئی تھی۔ نانی اور نانا نواب اپنی سوگوار بیٹی کا دکھ بانٹنے ایک بار پھر لاہور آئے۔ اب کے امی اپنے ماں باپ سے لپٹ کر اس طرح روئیں کہ گھر کے در و دیوار کانپ اٹھے، اور اڑوس پڑوس کی دیواریں بھی لرز گئیں۔ اماں بھی اور میاں بادشاہ انہیں پکڑتے، سنبھالتے، اور جوان بیٹے کی موت پر خود بھی آنسو بہاتے تھے۔ تقدیر میں جو لکھا تھا وہ پیش آ گیا۔ مسٹر اینڈریو کا خط ابو کی موت کا قانونی سرٹیفکیٹ تھا، جس کے ساتھ ان کی داستان حیات کا خاتمہ ہو گیا، اور اس سانحہ عظیم کے بعد دنیا کی نظروں میں گویا امی کا تعلق بھی اس گھرانے سے ٹوٹ گیا تھا۔ مگر جیسا میں پہلے بیان کر آیا ہوں، امی کسی حالت میں وہ رشتہ توڑنے پر تیار نہ تھیں جو قدرت نے باندھا تھا۔ پہلے کی طرح اب بھی ان کا فیصلہ یہی تھا، جس گھر میں ہماری ڈولی آئی تھی اس دہلیز سے ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ ابو نے بھی اپنے آخری خط میں انہیں یہی تاکید کی تھی، اور اب جب کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، امی نے ماں باپ کے سامنے اپنی کلائیوں کی چوڑیاں توڑ دیں۔ نانا نواب کو چھوڑ کر میاں بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیے اور روتی ہوئی بولیں، ابا میاں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس گھر سے کبھی جدا نہ کیجیے گا۔ میاں بادشاہ تو پہلے ہی امی کو دیکھ کر جیتے اور انہیں گھر کا مالک و مختار بنا چکے تھے۔ یہ الفاظ سن کر گھائل پنچھی کی طرح تڑپ گئے اور گلوگیر آواز میں کہنے لگے، انجمن بیٹی، تم اس گھر کی مالکن ہو، یہ گھر تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے، یہاں تمہارے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ اماں بی نے بڑھ کر بہو کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا، پھر کانپتے ہونٹوں سے پیشانی چومی، اور اس طرح امی سے ایک نیا تعلق قائم کیا۔ پہلے وہ اس گھر کی بہو سمجھی جاتی تھیں، اب بیٹی بن گئیں۔ نانا نانی نے یہ سب کچھ دیکھا اور بیٹی کے فیصلے کو اس کی تقدیر سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ 2-3 روز ٹھہرے، پھر دل پر غم کا نیا بوجھ لیے رامپور لوٹ گئے۔ اس سرگزشت کو پڑھنے والے شاید اس گھر کی بدبختی کا صحیح اندازہ نہ لگا سکیں، جس کے صحن سے کوئی جنازہ تو نہ اٹھا، مگر در و دیوار پر موت کی ویرانیاں چھا گئیں، جس کے دروازے میں موت کا فرشتہ تو داخل نہ ہوا، پر زندگی کی خوشیاں چپ چاپ رخصت ہو گئیں۔ جہاں کسی کی فاتحہ خوانی تو نہ ہوئی، لیکن ایک جوان عورت نے اپنی چوڑیاں توڑ کر بیوگی کا لباس پہن لیا۔ مسٹر اینڈریو کا خط آنے کے بعد کئی روز بلکہ کئی مہینوں تک حویلی پر اداسیاں چھائی رہیں۔
دادا دادی امی سایوں کی طرح بے آواز چلتے پھرتے تھے، جیسے کوئی آواز پیدا ہوئی تو شاید کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، حالانکہ اب ٹوٹنے کے لیے باقی کیا رہ گیا تھا۔ دل صدمات کی بے ہم ضربوں سے چکنا چور ہو چکے تھے۔ دادا یکلخت 70-72 برس کے بوڑھے نظر آنے لگے، حالانکہ ان کی عمر 55-56 برس سے زیادہ نہ تھی۔ مامتا کی ماری اماں بھی اب صرف اپنے پوتے پوتی کے سہارے جی رہی تھیں۔ امی کا دکھ ناقابل بیان تھا۔ رفیق حیات عین جوانی میں داغ مفارقت دے گئے اور پہاڑ سی زندگی ابھی باقی تھی۔ انہیں جتنا رونا تھا رو چکی تھیں، جتنا تڑپنا تھا تڑپ لیا تھا۔ اب رونا اور تڑپنا تو زندگی کا حصہ تھا، بس اندر ہی اندر جلتی پگھلتی اور سلگتی رہتی، مگر دھواں دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اس دھوئیں پر اپنے خاندانی وقار کا سایہ ڈالتی گزر جاتی تھیں۔ ہمارے دن اداس اور راتیں تاریک تھیں۔ سورج ہر روز کرنے بکھیرتا طلوع ہوتا اور ہر شام ہمارے دلوں پر غم کی سیاہیاں بکھیر کر غروب ہو جاتا تھا۔ آسمان پر ستارے بھی چمکتے اور چاند بھی دنیا پر اپنی روشنی کی دودھیائی چادر بچھاتا تھا، مگر ہمارے لیے اب کائنات کے مناظر میں کوئی دلکشی اور دلچسپی باقی نہ رہی تھی۔ ابو کے صدمے نے ہماری زندگی میں جو گہرا شگاف ڈال دیا تھا وہ پر ہونے والا نہیں تھا۔ ہمارے آنسوؤں کو سمیٹتا اور دکھوں پر ماتم کرتا وقت کا دھارا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اور صبح و شام کی گردشوں کے درمیان زندگی کا طبعی عمل غیر محسوس طور پر جاری تھا۔ وقت ہمارے زخموں کو منتمل کرنے کی کوشش میں چپ چاپ گزرتا رہا، اور وہ گھر جو تقدیر کے بے رحم گردش کی زد میں آیا تھا ہولے ہولے اپنا چولا بدلنے لگا۔ اب میں اور ننھی سریا اس گھر کی امیدوں کا مرکز تھے۔ سب لوگوں کی نظریں ہم دونوں پر مرتکز تھیں۔ سریا گھر کی رونق تھی، میں گھر کا چراغ تھا، اور ہم دونوں پر پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ یوں تو ہمارے یہاں سبھی لوگ نماز کے پابند اور 5 وقت باقاعدہ نماز ادا کرتے تھے، مگر دادا نے اب تہجد کی نماز کو بھی جزو حیات بنا لیا۔ وہ سحری کے وقت بیدار ہوتے اور جب دنیا سو رہی ہوتی سجدے میں پڑے رو یا گڑ گڑایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹائم پیس منگوا لیا تھا، اس کا الارم لگا کر سو جاتے اور اس کی آواز پر بیدار ہو کر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ الارم کی آواز سن کر پیرو بھی جاگ اٹھتا اور وضو کے لیے پانی بھرنے غلام پیشہ سے نکل آتا۔ دادا نے کئی بار کہا تھا، وہ اپنی نیند کیوں خراب کرتا ہے، وضو تو ہر شخص خود کر سکتا ہے، لیکن پیرو یہ جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا کرتا تھا، میاں بادشاہ، تہجد کے وقت آپ کی تھوڑی سی خدمت کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے، سمجھے میں بھی تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح دادا کے ساتھ پیرو کو بھی شب بیداری کی عادت ہو گئی تھی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار امی بھی سحری کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کر لیا کرتی تھیں۔ 1916 کا سن آ لگا، لیکن ابو کا غم ابھی تازہ تھا۔ گرمیوں کے دن اور مئی کا مہینہ تھا۔ اس موسم میں ہم حویلی کے صحن میں سویا کرتے تھے، جس کے ارد گرد مہندی کی باڑھ گویا 4 دیواری کا کام دیتی تھی۔ نل کا صحن کے شمال مشرقی گوشے میں تھا، جہاں سے غلام پیشہ کو راستہ جاتا تھا۔ الارم کی آواز سن کر پیرو اسی راستے نل پر آتا، آفتابے میں پانی بھرتا، پھر میاں بادشاہ کو آواز دیا کرتا تھا کہ آ کر وضو کر لیں۔ مگر 21 مئی 1916 کی رات کو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ دادا اور امی اس رات الارم بجنے سے پہلے ہی بیدار ہو گئے۔ ان کی بیداری بالکل خلاف معمول تھی۔ امی یوں ہڑبڑا کے اٹھیں کہ ان کے ساتھ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ ادھر دادا چینخ مار کر اچانک بیدار ہو گئے، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ دونوں ایک ہی وقت میں جاگے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور حیرت زدہ کھلی آنکھوں سے خواب جھانک رہا تھا۔ امی نے دادا کی چینخ سنی تو گھبرا کے پوچھا، کیا ہوا ابا میاں؟ ڈر گیا ہوں بیٹی۔ پھر انہوں نے دادی کو جگا دیا، امی کو بھی آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ہم حیران تھے، نہ جانے کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ ڈر کیسے گئے آپ؟ امی نے دریافت کیا، حالانکہ وہ خود بڑی پریشان تھیں۔ خواب میں ڈر گیا ہوں، بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے میں نے۔ امی حیران سی ہو کر بولی، عجیب بات ہے، ہم بھی ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی۔ کیا تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں ابا میاں، ایک خواب ان کی لاہور سے روانگی کے چند روز بعد دیکھا تھا، ایک خواب آج دیکھا ہے۔ معاملہ بڑا عجیب اور حیرت انگیز تھا کہ میاں بادشاہ اور امی نے ایک ہی رات اور ایک ہی وقت الگ الگ خواب دیکھے، اور دونوں خوفزدہ ہو کر بیک وقت بیدار ہو گئے۔ دادا کی خوف انگیز چینخ نے ریشمہ اور مائی بختاور کو بھی جگا دیا، اور یہ سوچ کر
کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ دونوں مہندی کی باہر سے گزر کر صحن میں پہنچ گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے پیرو بھی غلام پیشہ سے نکل آیا۔ وہ سب ہمیں میاں بادشاہ کے ارد گرد جمع دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریشما نے آتے ہی پوچھا، کیا ہوا اماں بھی؟ دادی نے بتایا، بڑے صاحب خواب میں ڈر گئے تھے اور بہو بیگم نے بھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ رات کا پچھلا پہر، آخری تاریخوں میں افق سے ابھرتا ہوا زرد چاند، نیند میں ڈوبا ہوا لاہور اور رات کے سناٹے میں سنائی دیتی ہوئی چوکیدار کی آواز جو جاگتے رہو کی صدا لگاتا کہیں دور سے گزر رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ مئی کی اس رات چاند کی زرد روشنی میں بودی کے سوا گھر کے سبھی افراد سحری کے وقت صحن میں جمع ہو گئے اور میاں بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر ابھی تک خوف کے آثار تھے۔ وہ خود ہی بتانے لگے، گزشتہ کئی راتوں سے میں استخارہ کر کے سوتا ہوں کہ میرے ناصر کے ساتھ کیا بیت گئی اور اس پارٹی پر کیا گزری جو ایک آدم خور درندے کی تلاش میں گئی تھی، مگر آج رات میں نے جو خواب دیکھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں نہیں جانتا اسے اپنے استخارے کا جواب سمجھوں یا محض خواب پریشاں۔ پھر وہ اپنا خواب بیان کرنے لگے، میں نے دیکھا کہ ناصر کی تلاش میں ویرانوں سے گزرتا، پہاڑوں سے اترتا اور جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، اور اسی جستجو میں ایک ایسے جنگل میں داخل ہوتا ہوں جہاں عجیب عجیب شکلوں کے جنگلی جانور اور خونخوار درندے اپنے اپنے شکار کی تلاش میں غراتے دھاڑتے پھر رہے ہیں، مگر میں ان سے ڈرتا نہیں اور ایک جگہ ان کے سامنے رک کر ناصر کو پکارتا ہوں۔ درندے میری آواز سن کر مجھے حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، کہیں تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کچھ نہیں بتاتے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ایک ٹیلے پر پہنچ جاتا اور اچانک سوچتا ہوں، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، درندوں سے بیٹے کا پتہ پوچھتا پھر رہا ہوں، شاید انہی میں سے کسی درندے نے اسے شکار کر لیا ہو۔ اس خیال سے میرے جسم پر خوف کی زبردست کپکپی طاری ہوتی ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کئی عجیب الہیت درندے میرے تعاقب میں بھاگے آ رہے ہیں، نہ صرف پیچھے سے بلکہ چاروں اطراف سے مجھے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں گھبرا کے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہی ان بلاؤں سے بچا سکتا ہے۔ کئی درندے مجھ پر جھپٹتے ہیں تو میں اچھلتا ہوں اور فضا میں پرواز کرنے لگتا ہوں، پھر ان کے سروں کے اوپر اڑتا ہوا ایک طرف نکل جاتا ہوں۔ فوراً ہی منظر تبدیل ہوتا ہے اور میں خود کو ایک وادی میں کھڑا پاتا ہوں جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ میرے سامنے ایک دریا بہہ رہا ہے۔ غور سے دیکھتا ہوں تو حد نظر تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور 2-2.5 میل دور پانی کے اندر ایک خوبصورت جزیرہ دکھائی دیتا ہے جہاں درختوں کے جھنڈ اور جھاڑیوں کے تختے بڑا عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ میں دریا کنارے کھڑا ہوں جو دراصل کسی سمندر کی طرح وسیع ہے اور ناصر کو آواز دیتا ہوں۔ بہت دور سے میری آواز کا جواب آتا ہے اور میری حیرت و مسرت کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ آواز ناصر کی ہے جسے میں پہچانتا ہوں، مگر وہ نظر نہیں آتا اور میں پکارتا ہوں، ناصر تم کہاں ہو؟ جزیرے میں۔ میں جزیرے کی طرف دیکھتا ہوں تو ناصر اس کے ساحل پر نظر آتا ہے، مگر 2-2.5 میل دور ہونے کے باوجود میں اس کے جسم پر چیتھڑے اور جگہ جگہ زخموں اور خراشوں کے نشانات صاف دیکھتا ہوں۔ چہرہ اداس ہے۔ میں پوچھتا ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ پریشان ہیں، فوراً واپس آ جاؤ۔ وہ جواب دیتا ہے، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ مجھے خیال آتا ہے وہ زخمی ہے، میں خود جا کر اسے نکال لاتا ہوں۔ پانی میں پاؤں رکھا تو 3-4 فٹ سے زیادہ گہرا نہ تھا۔ احساس ہوا کہ اسے تو بآسانی عبور کر سکتا ہوں، مگر ادھر میں نے پانی میں قدم رکھا، ادھر ناصر کی چیختی آواز سنائی دی، ابا میاں فوراً باہر نکل جائیں، یہ پانی نہیں دلدل ہے اور کوئی آدمی اسے پار نہیں کر سکتا۔ غور سے دیکھتا ہوں تو واقعی پانی کی بجائے دلدل میں کھڑا ہوں۔ میں باہر نکلا اور پوچھا، تم نے یہ دلدل کیسے پار کی اور جزیرے میں کس طرح پہنچ گئے؟ میں نے دلدل پار نہیں کی، جزیرے میں پھینک دیا گیا ہوں اور یہاں قید ہوں۔ کس نے قید کیا ہے تمہیں؟ تقدیر نے۔ میں تقدیر کا قیدی ہوں۔ رہائی کب ہوگی؟ جب دلدل خشک ہو جائے گی۔ ناصر کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا۔ اسی لمحے جزیرے میں خوفناک چنگھاڑ بلند ہوئی اور اتنی زبردست اور دہشت انگیز تھی وہ چنگھاڑ جیسے 20 ہاتھی ایک ساتھ چیخے ہوں۔ ناصر اچھل کر پیچھے ہٹا اور اب میں نے اس کے ہاتھ میں ایک بھالا دیکھا۔ وہ زمانے قبل از تاریخ کے آدمیوں کی طرح بھالے سے کسی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے،
جسے میں دیکھ نہیں سکتا۔ پھر ناصر بھی اس وحشی دشمن کی مانند بلند جھاڑیوں کی اوٹ میں غائب ہو جاتا ہے اور میں اس کی آواز سنتا ہوں، ابا میاں، آپ یہاں سے لوٹ جائیں، فوراً لوٹ جائیں۔ میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ اٹھتا ہوں۔ ناگہاں میرے قریب ہی ایک حشر انگیز انتہائی خوفناک پھنکار سنائی دیتی اور دلدلی کیچڑ کی ایک موٹی دھار اچھل کر میرے پاس آ گرتی ہے۔ میں پیچھے ہٹتا ہوں اور یہ دیکھ کر میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل جاتی ہے کہ دلدل کو الٹ پلٹ کرتا ایک بہت بڑا سنوسار کسی وحشی دیو کی طرح پھنکارتا اور کیچڑ اڑاتا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ ان مگر مچھوں سے جنہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ سنوسار 5-6 گنا بڑا ہوتا ہے، جس کی ہر حرکت سے دلدل زیر و زبر ہو رہی تھی۔ پھر جو دیکھتا ہوں تو اس قسم کے 20 سنوسار عفریتوں کی طرح کروٹیں لیتے، پھنکارتے اور کیچڑ اڑاتے چلے آ رہے ہیں جیسے دلدل میں جنات کا لشکر اتر آیا ہو۔ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ خونی سنوسار مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دلدل سے نکل کر بڑے بڑے جبڑے کھولے جن کے اندر نوکیلے دانتوں کی آریاں نظر آتی ہیں مجھ پر حملہ کرتے ہیں اور میں مارے خوف کے چیختا چلاتا ایک طرف بھاگتا ہوں۔ اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو بستر پر لیٹا تھا۔ سو یہ ہے وہ بھیانک خواب جس نے مجھے ڈرا دیا۔ یہ عجیب و غریب خواب سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ اماں بھی بولیں، تم نے سن لیا تھا کہ ناصر پر کسی خوفناک درندے نے حملہ کیا جو ہاتھی سے 5-6 گنا بڑا تھا، اس لیے خواب میں ویسے ہی عجیب عجیب درندے دیکھتے رہے ہو۔ جو کچھ دن کو سوچا وہی رات کو خواب میں دیکھ لیا۔ عجیب بات ہے، ہم نے بھی خواب میں انہیں ایک جگہ قید دیکھا ہے، امی بتانے لگیں، اور ایسا ہولناک اور مہیب ہے وہ قید خانہ کہ روئے زمین پر اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ مگر اس سے پہلے کہ امی اس کی تفصیل بیان کرتیں اچانک خاموش ہو گئیں، پھر کچھ سوچ کر بولیں، جب وہ سفر آسام پر روانہ ہوئے ہم نے ایسا ہی ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس میں ایک شدید اور قیامت آفرین طوفان ہمارے سامنے سے گزرا، اور خواب ہی میں بعض ایسے اشارے کیے گئے کہ ایک لڑکی ان کی رفیق سفر ہوگی، اگر وہ اس لڑکی سے شادی کر لیں تو اس تباہ کن طوفان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ سفر کے اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کلکتہ پہنچ کر خبر دی کہ پروفیسر ہرش کے ہمراہ ان کی بیوی سٹیلا سونیا اور بیٹی کلارا بھی آنی ہے جو شریک سفر ہوں گی۔ تو ہم نے اپنے خواب کو قدرت کی کسی پراسرار حکمت پر محمول کیا۔ نہ صرف وہ خواب کلارا کو لکھ بھیجا بلکہ اسے اجازت دے دی کہ وہ سفر میں ان کا خیال رکھے اور چاہے تو ہمارے سرتاج سے رشتہ ازدواج بھی قائم کر لے۔ یہ اجازت ہم نے اس لیے دی کہ خواب میں شریک سفر لڑکی کو ان کے لیے حفاظت کی چھتری قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ جب ان کے آخری خط میں جو گارو بستی سے لکھا گیا یہ اطلاع دی گئی کہ انہوں نے کلارا کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی ہے، ہم ذہنی طور پر ان کی حفاظت کے بارے میں مطمئن ہو گئے تھے۔ مگر بودی کی واپسی، ڈاکٹر احمد کے تجزیے اور مسٹر اینڈریو کے خط نے ہماری یقین کی دیواریں ہلا کے رکھ دیں۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر تھی کہ جب قدرت نے کلارا کو ان کے لیے حفاظت کی چھتری قرار دیا تھا، پھر موت کے بے رحم ہاتھوں نے انہیں ہم سے کیوں چھین لیا؟ اور وہ حفاظت کی چھتری کیا ہوئی جو اپنے خطوں میں ہمیں یقین دلایا کرتی تھی کہ ناصر نواب کو باحفاظت لے کر لاہور آئے گی؟ ہمارا پہلا خواب بھی انتہائی دہشت انگیز تھا، جس میں ہم نے موت کو بھیانک طوفان کی شکل میں زندگی کا تعاقب کرتے دیکھا، اور خواب کے بعض غیبی اشارات سمجھ کر کلارا کو اپنے سرتاج کے حق میں اجازت دی تھی، جسے وہ ہمارا کوئی نیا تجربہ یا امتحان سمجھتی رہی۔ ہم یہی سوچتے رہے کلارا سے شادی کے بعد وہ ان آفات و مصائب سے محفوظ ہو جائیں گے جن کی ایک لرزہ خیز جھلک خواب میں دیکھی تھی۔ لیکن یا ہم اس خواب کو سمجھ نہیں سکے یا قدرت نے ہماری قربانی قبول نہیں کی۔ آج کا خواب بھی انتہائی دہشت انگیز ہے جس نے ہمیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ امی نے پہلی بار ساس سسر کو بتایا کہ کلارا کو ابو سے شادی کی اجازت کیوں دی گئی تھی۔ یہ دراصل ایک عورت کی قربانی کا افسانہ تھا جو اپنے شوہر سے والہانہ محبت کرتی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ مگر یہ معمہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ اگر قدرت واقعی کلارا سے ابو کا عقد چاہتی تھی تو اس میں قدرت کا کون سا راز یا مقصد پوشیدہ تھا۔ پھر امی اپنا تازہ خواب بیان کرنے لگیں۔ ہم نے خواب میں ایک بہت بڑا زندان دیکھا، اور اتنا عجیب اور مہیب تھا وہ زندان کہ شاید ہم اس کا صحیح نقشہ بیان نہ کر سکیں۔ اس کی ساخت اور وضاقتہ دیکھ کر ہمارا بدن خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ آپ نے بڑے بڑے گرجوں
یا مندروں کی مخروطی چوٹیاں دیکھی ہوں گی جو اپنی ساخت میں گاؤ دم ہوتی اور جوں جوں اوپر جاتی ہیں بتدریج سمٹتی جاتی ہیں، لیکن ہم نے جو عمارت دیکھی وہ اس نقشے کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اپنی گول بنیاد سے تو صرف 50-60 فٹ قطر کی ہوگی، مگر اس کی گول، ترچھی اور باہر کو نکلتی محیط دیواریں جیسے جیسے بلند ہوتی گئیں ان کا قطر بھی بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا۔ ترچھی گول دیواروں کی بلندی بے حد و حساب تھی، کیونکہ انسانی ذہن ان بلندیوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ وہ دیواریں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً آسمان کی رفتوں کو چھو رہی تھیں، صرف چھو نہیں رہی تھیں بلکہ آسمان کے نیلے کناروں میں کھپ گئی تھیں، اور آسمان کی نیلی چھتری ان دیواروں پر چھت کا کام دے رہی تھی۔ وہ کہیں حصار فن تعمیر کے بنیادی اصول کے قطعی خلاف نیچے سے اوپر کو پھیلتا چلا گیا، جیسے کسی گرجا گھر یا مصر کے کسی حرم کو الٹ دیا جائے۔ وہ فلک بوس حصار یا زندان تقدیر کسی لازوال لامحدود حرم کی طرح الٹا تعمیر کیا گیا تھا، جس کا قطر بلندی کے ساتھ ساتھ پھیلتا اور بڑھتا ہوا ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں فٹ تک وسیع ہو گیا تھا، اور ان کی لامحدود بلندیوں پر چرخے نیلی فام کی چھت میلوں تک پھیل گئی تھی۔ یہ تھا اس زندان تقدیر کا نقشہ جس کی عظمت، جبروت اور رفت کو دیکھ کر مضبوط سے مضبوط آدمی کی حرکت قلب بند ہو سکتی تھی۔ خواب میں ہم اس فلک بوس حصار کو حیرت و خوف سے دیکھتے رہے جو صانع قدرت کا ایک عجیب شاہکار تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس زندان تقدیر کے حصار میں کوئی دروازہ، کوئی دریچہ، کوئی روزن، کوئی شگاف نہ تھا، بس سب پاٹ ترچھی اور الٹی دیواریں آسمان تک چلی گئی تھیں۔ اس میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس ہولناک اور دہشت ناک زندان میں ہم نے اپنے سرتاج کو تنہا پایا جو ایک بہت بڑا تیشہ اٹھائے افسردہ و غمگین کھڑے تھے۔ ہم نے بھی ان کا لباس تار تار اور جسم زخموں سے چور دیکھا۔ وہ اس زندان سے نکلنے کے لیے اس کی دیواریں توڑنے کی جدوجہد کرتے رہے تھے، مگر ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ ہم ان کی اس خراب و خستہ حالت پر رونے لگے تو ہمارے قریب آ کر بولے، انجمن، تم حوصلہ مند خاتون ہو، پھر یہ آنسو کیسے؟ ہم نے پوچھا، آپ اس بند حصار میں کیسے آ گئے؟ یہ زندان تقدیر ہے، انہوں نے بتایا، اور تقدیر کے زندانی کو اس کا ہر جبر برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تقدیر وہ بے رحم طاقت ہے جو بستیوں کو پیوندے زمین کرتی، شہروں کو اجاڑتی، آبادیوں کو روندتی، انسانوں کے لیے موت کے راستے کھولتی ہے، اور جس راستے سے گزرتی ہے اپنی دہشت کے نشان چھوڑتی اور قبروں کے منہ کھولتی جاتی ہے۔ ہم یہ باتیں سن کر ڈر گئے، مگر اس زندان کا تو کوئی دروازہ نہیں۔ تقدیر کے زندان میں داخل ہونے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں، مگر میں تقدیر سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہار نہ جائے یا میں مر نہ جاؤں۔ اچانک مجھے ایک نیا خیال آیا۔ آپ تنہا نظر آتے ہیں، کلارا کہاں ہے؟ کیا اس نے آپ کی حفاظت نہیں کی؟ اسی کے طفیل اب تک زندہ ہوں، ورنہ زندان تقدیر کی بجائے تم مجھے زندان اجل میں دیکھتی۔ پھر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے زندان کی تہ میں دیکھا تو کلارا ایک جانب بیٹھی ننھے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کی حالت بھی بے حد خراب اور قابل رحم تھی۔ ہم کلارا کی حالت پر رو دیے تو ہمارے سرتاج بولے، انجمن، ہم تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے، واپس گھر جاؤ اور ہمارا انتظار کرو۔ ہمارے اور تقدیر کے درمیان جنگ جاری ہے، ایک دن ہم میں سے کسی کو ہارنا ہے اور تقدیر ہی ہارے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں رخصت کر دیا۔ ہم نہیں جانتے بے دروازے کے اس زندان سے باہر کیسے آئے، مگر دیکھا تو اسی فلک بوس حصار کے باہر کھڑے آنسو بہا رہے تھے اور اس کی دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے۔ اچانک ہم نے پاگلوں کی طرح اوپر دیکھا اور پوری قوت سے چلائے، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کہاں ہے؟ ہمارے سامنے آئے۔ اچانک ایک ہولناک اور لرزا دینے والی گرج سنائی دی، میں تقدیر ہوں، تقدیر الہی، موت کی طرح اٹل اور مبرم۔ ہم کانپ گئے اور محسوس کیا کہ وہ آواز جس میں بادلوں کی سی گھن گرج اور رعد کی سی کڑک تھی ہمارے اپنے ہی سر کے عقبی حصے سے نکل کر بلند ہوئی، گویا وہ لرزہ خیز آواز یا طاقت یا جو بھی تھی ہمارے ہی ذہن میں چھپ کر بیٹھی تھی اور کاسے سر سے خارج ہوئی تو ہم اس کی دہشت سے لرز گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ انسان کی تقدیر اس کے اپنے ہی پیکر میں بند ہوتی ہے۔ اس عجیب و غریب ادراک کے ساتھ ہم پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا
اور اسی حالت میں ہماری آنکھ کھل گئی۔ امی کے اس خواب نے بھی سب کو حیران کر دیا اور دادا پرجوش آواز میں بولے، میں نے سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کہ بعض اوقات الہام یا وحی کی آواز بھی سر کے عقبی حصے سے نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ تقدیر بھی ایک الہی عمل کا نام ہے، اور تم نے بھی ہماری طرح ناصر کو تقدیر کا زندانی دیکھا ہے۔ ان کی بات جاری تھی کہ ناگہاں ٹائم پیس کا الارم بج اٹھا اور وہ چلائے، مجھے اپنے استخارے کا جواب مل گیا ہے، ناصر زندہ ہے۔ اماں بھی بولی، کب تک خواب دیکھتے رہو گے؟ کب تک جھوٹی امید کے سہارے جیو گے؟ یہ امید ہمیں مرنے نہیں دیتی، جینے نہیں دیتی۔ پہلے مجھے بھی اپنے خواب پر شبہ تھا، مگر انجمن بیٹی کا خواب سن لینے کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ناصر ایک دن ضرور آئے گا۔ وہ تقدیر سے لڑ رہا ہے اور جیت جائے گا۔ اپنی تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ جو کچھ دن کو سوچتے ہو رات کو خواب میں دیکھ لیتے ہو۔ نہیں اماں بھی، ہم نے ایسے زندان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا، ہمارے اور ابا میاں کے خواب میں کچھ باتیں مشترک ہیں، اور ان باتوں کو محض خیال یا اتفاق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے۔ امی کی بات سن کر مائی بختاور گلوگیر آواز میں بولی، بہو بیگم، صاحب کے لیے دعائیں تو بہت کی ہیں۔ آج سحری کے وقت اپنے پروردگار سے التجا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے بدلے صاحب کو تقدیر کی قید سے رہائی بخش دے۔ یہ کہہ کر وہ قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر گئی اور بھیگی آواز میں ایک ہی فکرہ بار بار دہرانے لگی، مولا میری جان لے لے، میرے صاحب کو زندگی دے دے۔ مائی بختاور کی آواز میں ایسا درد اور لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ سب کے آنسو نکل آئے۔ اس کے فوری عمل نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ اچانک امی نے اٹھ کر اسے سجدے سے اٹھایا اور کہا، بختاور، ہم کسی کی جان کے عوض اپنے سرتاج کی زندگی نہیں چاہتے، صرف ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اپنی جان کو ان کی جان کی قیمت نہ ٹھہراؤ۔ مائی بختاور نے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو پونچھے، بہو بیگم، میں نے صاحب کو گود کھلایا اور آیا بن کر نہیں ماں بن کر پالا پوسا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو اماں بھی سے پوچھ لیں، میں بھی صاحب کی ماں کے برابر ہوں، اور مجھے ان کی زندگی کے بدلے اپنی جان کا نذرانہ دینے کا حق ہے۔ دادی نے فوراً اٹھ کر بوڑھی بختاور کو سنبھالا اور بولی، تو ٹھیک کہتی ہے بختاور، ناصر کو تو نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر بہو بیگم کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کر۔ جان کے بدلے جان کا سودا کیسا؟ اگر وہ زندہ نہیں تو منت بیکار جائے گی، اور کہیں زندہ اور مصیبت میں گرفتار ہے تو اس مصیبت سے رہائی کے لیے دعا کر۔ اماں بھی ٹھیک کہتی ہیں بختاور، ہم نے تمہاری ممتا سے انکار نہیں کیا، تمہیں اپنے صاحب پر بڑا حق ہے، لیکن ساری منتوں سے بڑی منت دعا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بہو بیگم، میں صاحب کے حق میں رو رو کر دعا کروں گی۔ یکلخت دادا کھڑے ہو گئے، ہماری باتوں میں تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے، پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ہم سب اٹھے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کچھ خوابوں سے، کچھ باتوں سے دلگداز ہو گئے تھے۔ سجدے میں گر کر اتنے روئے کہ آنسوؤں سے فرش بھیگ گیا، اور ہماری گریہ زاری سے سحرے کی ہوا تھر تھراتی ہوئی گزرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو شاہی مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن صبح کی اذان دے رہا تھا، اور ہمارے صحن میں چاندنی مہندی کی باڑھ عبور کر چکی تھی، اور یہ چاندنی بھی اس وقت ایک عجیب سی تعویل پیش کر رہی تھی۔ نماز اور دعا بے چین دلوں کو تسکین دیتی ہے۔ اس رات ہم سب محسوس کر رہے تھے اگر ابو زندہ ہوئے تو ہماری دعاؤں کے صدقے ضرور ان کی مشکل آسان ہوگی۔ اگرچہ حالات و واقعات ابو کی وفات پر شہادت پیش کر رہے تھے، مسٹر اینڈریو نے قانونی طور پر موت کی تصدیق کر دی تھی، پھر بھی ان کی موت کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ صرف بودی نے وہ حادثہ دیکھا جو ابو کو پیش آیا، لیکن بودی خود مر چکا تھا، اور اب اس حادثے کے متعلق کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ ابو دنیا کے کسی مقام پر، کسی ہجوم میں، کسی بھیڑ میں نہیں تھے، بس ہمارے دلوں میں، ہماری امیدوں میں، ہماری خواہشوں میں ضرور زندہ تھے، اور ہم اپنے دلوں میں ان کی قبر بنانے پر تیار نہ تھے۔ میاں بادشاہ اور امی نے اپنے خوابوں کی جو تعبیر نکالی، اس کے مطابق ابو پر کوئی بھاری مصیبت گزری تھی۔ وہ زندان تقدیر میں اسیر تھے، لیکن ابھی سانس کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا، زندگی کی امید منقطع نہ ہوئی تھی، اگرچہ ایک موہوم سی امید تھی جس کا کوئی واقعاتی جواز موجود نہ تھا۔ پھر بھی وہ ان خوابوں کے سہارے جینے اور پھر ابو کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔
کچھ عرصے تک یہ کیفیت رہی کہ دن کو حویلی کے بند دروازے پر کسی کی دستک ابھرتی تو دل دھڑکنے لگتے کہ شاید ابو آ گئے ہوں۔ رات کو ہوا سے کسی کھڑکی کے کواڑ کھڑکھڑاتے تو سب چونک چونک کر اٹھتے۔ شب کی تنہائی میں کہیں کھٹکا ہوتا تو گمان گزرتا شاید کوئی آیا ہے۔ امید اور وہم نے کیسے کیسے روپ دھارے، مگر ہمارے دروازے پر ابو کے ہاتھ کی دستک نہ ابھری۔ دن، ہفتے، مہینے، سال ایک ایک کر کے گزرنے لگے اور موہوم امید کے چراغوں کی لو بھی وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی چلی گئی۔ جنگ عظیم جو ابو کے سفر آسام کے ساتھ ہی مئی 1914 کو شروع ہوئی تھی، اپنی تمام تر تباہیوں اور بربادیوں کے ساتھ 1919 میں ختم ہو گئی۔ جرمنی کے ساتھ دولت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا اور فاتح اتحادیوں نے عثمانی مقبوضات کے حصے بکھرے کر لیے۔ جنگ عظیم انجام کو پہنچی اور بے نام سی آس کے دیے بھی ٹمٹما کر بجھ گئے۔ ابو کو گھر سے گئے 6 سال کا طویل عرصہ بیت گیا تھا اور اب کوئی آس، کوئی امید، کوئی جھوٹی تسلی باقی نہ رہی تھی۔ میاں بادشاہ اور امی نے جو خواب دیکھے وہ خواب پریشان ہی نکلے، جن کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ اگر کوئی تعبیر تھی تو صرف اتنی کہ ان خوابوں میں ابو کو تقدیر کے جس زندان کا اسیر دکھایا گیا وہ دراصل زندان اجل تھا، جس میں داخل ہونے کا دروازہ ہوتا ہے لیکن باہر نکلنے کا کوئی دروازہ، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ موت کے قیدیوں کو کبھی رہائی نہیں ملتی، ان پر گہری اور ابدی نیند چھا جاتی ہے، ایسی نیند جس میں کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا، البتہ انہیں رونے اور یاد کرنے والے بعض اوقات کچھ پراگندہ خواب ضرور دیکھتے رہتے ہیں جو دراصل ان کے اپنے ہی خیالوں کے عکس ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی خواب تھے وہ جن کی موہوم تعبیر کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکی۔ اس عرصے میں دادا نے کئی ڈاکٹروں سے بودھی کا علاج کرایا تاکہ وہ بیچارہ تو اپنے کرب کی کال کوٹری سے باہر نکل سکے، لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ وہ کچھ کہنے سننے کے لائق ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے اعصاب کا فعل ہمیشہ کے لیے معطل ہو گیا اور دماغ پر اندھیرے کا دبیز غلاف چڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور اس کے اندھیروں میں ڈوبے ذہن کی طرح ہماری زندگی پر بھی ابو کی موت کا کالا اندھیرا چھا گیا۔ اب کوئی امید تھی نہ کسی کا انتظار تھا، کیونکہ موت کے مسافر لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اگر دکھ تھا تو یہ کہ ہمارے گھر سے ابو کا جنازہ نہیں اٹھا تھا کہ ہم ان کے آخری سفر پر دنیا کے دستور کی طرح رو پیٹ کر صبر کر لیتے۔ صدمہ تھا تو اس بات کا کہ قبرستان میں ان کے نام کی کوئی ڈھیری نہ بنی تھی جس پر ان کے نام کی لوح لکھی جاتی اور ہم اس پر عقیدت کے پھول نچھاور کر سکتے۔ حیرت تھی تو اس المیے پر کہ نہ کوئی ایسی بات ہوئی، نہ کوئی ایسی رسم پوری کی گئی جو مرنے والوں کے لیے کی جاتی ہے۔ میاں بادشاہ کے فرزند نواب ناصر حیات، جن کے نام کو ایک دنیا سلام کرتی تھی، گمنامی کی موت مر گئے، اور لاہور میں جس کی نسبت پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، ان کے نام کا کوئی کتبہ نصب نہ ہو سکا۔ نہ جانے ابو کی آخری آرام گاہ کہاں بنی تھی، اور بنی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ ان کی موت کے جس حادثے کی کہانی ترتیب دی گئی اس کے مطابق وہ آدم خور درندے کا لقمہ بن گئے تھے، اور ایسے لوگوں کی آرام گاہ کہاں بنتی ہے جو دریا، سمندر میں غرق ہو جائیں یا درندوں کے پیٹ میں اتر جاتے ہیں۔ ہم ان کی موت کے صدمے سے اس طرح دوچار ہوئے کہ دنیا کے لیے سامان عبرت بن گئے۔ لاہور کی مشہور حویلی، جہاں کبھی بہاریں رقص کرتی تھیں، جہاں خوشیوں کے رت جگے ہوتے تھے، ایک ایسے ویرانے کا نقشہ پیش کرنے لگی جس کے اندر زندگی موت کے دھارے کی طرح چپکے سفر کر رہی تھی۔ جاری مسرتوں کا چمن تاراج ہو گیا تھا، راحتوں کو بے رحم تقدیر کھا گئی تھی۔ جو کوئی ہمیں دیکھتا ہماری بدنصیبی پر دل تھام کے رہ جاتا، جس کی نظر حویلی پر پڑتی ہمارے دکھوں پر آنکھیں بھگوئے چپ چاپ گزر جاتا۔ اماں بھی کو سب سے بڑا کلک یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں بنی۔ کبھی کبھی وہ غم سے نڈھال ہو جاتی تو دکھ بھرے بھیگے بھیگے لہجے میں پکار اٹھتی تھیں، میرے لال، تجھے جانا ہی تھا تو اپنی قبر کا نشان ہی چھوڑ جاتا تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکتی کہ یہ میرے بیٹے کی ڈھیری ہے، یہاں میری لاڈلی بہو کا دلہا سو رہا ہے۔ وہ غم سے مغلوب ہو کر فکروں کی کنار چلاتی تو امی کا کلیجہ کٹ کے رہ جاتا، اپنے کمرے کی طرف بھاگتی اور ابو کی تصویر کے سامنے کھڑی کھڑی آنسو بہایا کرتی۔ پھر کئی دن ان کی حالت سنبھلتی نہ تھی۔ دادا نے گھر میں سب کو تاکید کر رکھی تھی کہ بہو بیگم کے سامنے ابو کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن اماں بھی کو کیسے روکتے جو ممتا کے جوش میں دکھ بھری باتیں کر کے سب کو رلا دیا کرتی تھیں۔ دراصل ابو کے بغیر ہماری اپنی زندگی نامکمل تھی، اس لیے کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر چھڑ جاتا
اور بات آہوں اور آنسوؤں تک پہنچتی تھی۔ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے وہی پھول نوچ لیا جو پورے چمن کی زینت تھا۔ اگرچہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، دولت، حشمت، پھر بھی یوں لگتا تھا ہم لوگوں کی نظروں میں تماشا بن گئے ہیں اور ہماری حویلی پر نحوست نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے۔ لوگ جو کبھی ہماری خوش بختی کی قسمیں کھایا کرتے تھے اب ہماری بدقسمتی کی مثال دیتے تھے۔